أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط إن إبراهيم لحليم أواه منيب. يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود. ولما جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزون في ضيفي أليس منكم رجل رشيد. قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد. صدق اللہ العظیم. سورہ ہود آیت نمبر 73 تک 73 تک الحمدللہ ترجمہ اور تفسیر بیان ہو چکی ہے. آج جو تلاوت ہوئی ہے سورہ ہود کی آیت نمبر 74 سے لے کر آیت نمبر 79 تک ہوئی ہے. گزشتہ آیتوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ شروع ہوا تھا گزشتہ درس میں، اور بڑا ہی دلچسپ قصہ تھا جو قرآن کریم میں کئی جگہوں پر اللہ تعالیٰ نے اسی قصے کو، اسی واقعے کو مختلف انداز میں بیان فرمایا ہے، مختلف صورتوں میں، مختلف انداز میں. جس طرح سورہ ہود میں ہے اسی طرح یہ قصہ سورہ ابراہیم میں بھی ہے، وہاں مزید تفصیل کے ساتھ ہے، لیکن قصہ تقریباً یہی ہے، ملتا جلتا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خوشخبری سنانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بیٹے کی خوشخبری سنانے کے لیے فرشتوں کو بھیجا تھا. تو وہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی طرف سے 2 ذمہ داریوں کو لے کر آئے تھے. ایک تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بیٹے کی خوشخبری سنانی ہے کہ آپ کی دعائیں قبول ہو گئیں. بیٹے کی چاہت اور بیٹے کی طلب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام جو اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے تھے، تو وہ فرشتوں کے ذریعے سے خوشخبری کہ آپ کی دعا قبول ہو گئی. شادی کے بعد اولاد کا ہونا یہ انسان کی ایک فطری چاہت بھی ہے، تمنا بھی ہے، خواہش بھی ہے. ہر شخص چاہتا ہے کہ جلدی سے اولاد ہو جائے، اور جب اولاد کی اس کو خوشخبری ملتی ہے تو وہ خوش ہوتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب فرشتوں نے آ کر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ خوشخبری سنائی کہ آپ کے ہاں بیٹے اسحاق کی ولادت ہوگی، وجاءته البشرى، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے خوشخبری تھی، آپ خوش ہو گئے. شروع میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرشتوں کو جو کہ خوشخبری لے کر آئے تھے پہچانا نہیں تھا. بعد میں جب فرشتوں نے اپنا تعارف کرا دیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو خوف اور گھبراہٹ لگی ہوئی تھی کہ یہ کوئی دشمن معلوم ہوتے ہیں جو میرا کھانا نہیں کھا رہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی عادت مبارکہ کے مطابق آنے والے مہمانوں کے لیے کھانے کا فوری طور پر انتظام کیا تھا. فرشتے کیونکہ کھانے پینے سے پاک ہیں، وہ کھانے کی طرف ہاتھ نہیں بڑھا رہے تھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام ڈر گئے. ذهب عن ابراہیم الروع، فرشتوں نے جب اپنا تعارف کرایا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے وہ ڈر چلا گیا. ذهب مانے چلا گیا، ذهب عن ابراہیم الروع، روع مانے ڈر. حضرت ابراہیم علیہ السلام
ان لوگوں سے ڈر رہے تھے کہ پتہ نہیں کون لوگ ہیں جو میرا کھانا نہیں کھا رہے، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ شاید مجھے نقصان پہنچائیں گے، اگر میرے مہمان ہوتے تو میرے کھانے کو قبول کرتے، لیکن جب یہ میرے کھانے کی دعوت کو قبول نہیں کر رہے تو معلوم ہوتا ہے کہ مجھے نقصان پہنچانے کی رد سے ہیں۔ لیکن جب فرشتوں نے اپنا تعارف کرا دیا کہ ہم فرشتے ہیں، اور دو اہم امور کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھیجا ہے، ایک تو یہ کہ آپ کو خوشخبری سنانی ہے، وجاءتہ البشریٰ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرشتوں کے منہ سے خوشخبری سن کر خوشی کا اظہار فرمایا، اور فرشتوں نے اپنے آنے کا دوسرا مقصد بھی بتا دیا کہ قوم لوط کو ہم ہلاک کرنے آئے ہیں، قوم لوط کی ہلاکت کا وقت آ چکا ہے۔ قوم لوط حضرت لوط علیہ السلام کی قوم ہے، ایک ایسے گناہ میں، ایک ایسی بد فطرت حرکت میں مبتلا تھے، اور ایسی غلیظ اور گندی قوم تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی اس حرکت کی وجہ سے ان کی ہلاکت کا فیصلہ فرمایا، اور سب سے سخت اور سب سے الگ عذاب حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر آیا۔ وہ آگے اس کا تذکرہ آئے گا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو فرشتوں نے بتایا کہ ہم تو آپ کی بیٹے کی خوشخبری آپ کو پہنچانی تھی اور قوم لوط کو ہلاک کرنے آئے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام یجادلون، فرشتوں سے لڑنے لگے ناز کے طور پر کہ بھائی کیوں ان کو ہلاک کرنے آئے ہو، اس میں تو حضرت لوط بھی ہیں، ایسا نہ ہو کہ تمہاری جو عذاب کی صورت ہو اس میں لوط کو کوئی تکلیف نہ پہنچے، حضرت لوط کو۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام قوم کے ساتھ بھی ہمدردی چاہتے تھے کہ کہیں ان کی قوم کو مہلت دے دی جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام قوم لوط کی ہمدردی بھی رکھتے تھے اور حضرت لوط علیہ السلام کی ہمدردی بھی رکھتے تھے، تو اس ہمدردی پر فرشتوں سے یجادلون جھگڑا کر رہے تھے کہ ان کو ہلاک نہ کرو بھائی، چھوڑ دو۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان ابراہیم جو اس طرح کہہ رہے تھے نا، وہ اس لیے کہہ رہے تھے کہ اللہ حلیم، وہ بڑے بردبار ہیں، نرم دل ہیں، اواہ، بردبار، آہیں بھرنے والے، منیب۔ اواہ کہتے ہیں آہیں بھرنے والے، آہیں۔ منیب ہر وقت اللہ تعالیٰ سے لو لگانے والے، اللہ کی یاد میں آہیں بھرنے والے، جیسے ہوتے ہیں نا محبت میں آہ آہ کہتے ہیں، اللہ کی یاد میں آہ آہ کہنے والے، اور منیب اللہ کی طرف لو لگانے والے، یعنی ہر وقت اللہ کی طرف متوجہ رہنے والے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نرم دل تھے، رحم دل تھے، بردبار تھے، آہیں بھرنے والے تھے، اس لیے قوم لوط کی ہمدردی کی باتیں کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب ملا، یا ابراہیم اعرض عن ھذا، اس سلسلے میں کوئی گفتگو نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ تھا نا، نبی کتنے ہی بڑے ہوں اللہ کے فیصلے کے آگے تو بالکل عاجز ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ کہا گیا کہ یا ابراہیم اعرض، اعراض کیجیے اس بات سے، یہ ہمارا فیصلہ ہے، قوم لوط کو اب ہم نے ہلاک کرنا ہے۔ انہ قد جاء امر ربک، امر ربک، آپ کے رب کا حکم ان کے بارے میں آ چکا ہے، قد جاء مانے آ چکا ہے، امر ربک، آپ کے رب کا امر ان کے بارے میں، وَإِنَّهُمْ آتِيهِمْ عَذَابٌ غَيْرُ مَرْدُودٌ، اور ان لوگوں پر ایسا عذاب آ کر رہے گا جس کو کوئی پیچھے نہیں لوٹا سکتا۔ وَإِنَّهُمْ آتِيهِمْ، آنے والا ہے عذاب، غیر مردود، جو اب کوئی نہیں ہٹا سکتا۔ ابراہیم اب تم ان کے بارے میں سفارش کرو گے بھی تو سفارش قبول نہیں ہوگی، یہ قوم لوط کی ہلاکت کا فیصلہ اب اللہ کی طرف سے ہو چکا ہے۔ آیت نمبر 77، وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بستی سے قوم لوط کی بستی تقریباً 10 میل 10 کلومیٹر کے فاصلے پر تھی۔ یہ فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے فارغ ہو کر کہاں چلے گئے؟ جاءت رسلنا لوطا سیئ بہم وضاق بہم ذرعا،
حضرت لوط علیہ السلام کے پاس یہ فرشتے پہنچے. وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا، فرشتے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہمارے فرشتے لوط کے پاس پہنچے تو سِیَّ بِهِمْ، حضرت لوط علیہ السلام گھبرائے، دل پریشان ہوا، گھبراہٹ اور خوف کی وجہ سے دل پریشان ہوا اور کہنے لگے ھذا یوم عصیب، یہ دن، آج کا دن بڑا کٹھن کا دن ہے. حضرت لوط علیہ السلام نے فرشتوں کو پہچانا نہیں تھا. فرشتے آئے تھے خوبصورت نوجوانوں کی شکل میں، خوبصورت نوجوانوں کی شکل میں. حضرت لوط علیہ السلام نے دیکھا کہ میرے پاس مہمان آئے ہیں خوبصورت نوجوانوں کی شکل میں، تو حضرت لوط علیہ السلام پریشان ہوئے. کیوں پریشان ہوئے؟ کہ میری قوم خوبصورت نوجوانوں کے ساتھ بدفعلی کرتی ہے تو وہ تو میرے مہمانوں کو نہیں چھوڑے گی، اور کسی کے مہمان کو تکلیف پہنچانا میزبان اپنے لیے شرمندگی محسوس کرتا ہے. میرے پاس مہمان آئے اور کوئی آ کر ان کو تکلیف پہنچائے، ان کی گاڑی کو کچھ کہہ کر دے تو ہمیں شرمندگی ہوتی ہے نا، میرے گھر میں مہمان آئے تھے آپ نے یہ کر دیا ان کے ساتھ. حضرت لوط علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا، سِیَّ بِهِمْ، تنگ دل ہو رہے تھے، گھبرا رہے تھے مہمانوں کے بارے میں، اور کہنے لگے آج کا دن بڑا کٹھن کا دن ہے کہ مہمان آئے. اب میری قوم کو جب پتہ چلے گا لوط کے پاس نوجوان لڑکے آئے ہیں تو وہ تو اپنی بدکاری کے لیے دوڑے آئیں گے، بدفعلی کے لیے. تو یہی ہوا. حضرت لوط علیہ السلام بہت پریشان تھے، کہنے لگے یوم عصیب، آج کا دن بڑا کٹھن کا دن ہے. ایسا ہوتا ہے نا، ہمارے لیے بھی کوئی دن سخت ہو گیا تھا، آج کا دن بڑا کٹھن ہے. عصیب کے معنی یہی ہے، یوم عصیب معنی کٹھن کا دن ہے. جب قوم کو معلوم چلا کہ حضرت لوط کے پاس کوئی خوبصورت نوجوان آئے ہیں وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ، وَجَاءَهُ معنی آ گئی قوم کے لوگ، قوم کے بدکار لوگ، يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ دوڑتے ہوئے، گناہ کی طرف دوڑتے ہوئے. اور اللہ تعالیٰ فرمانے وَمِن قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، اس سے پہلے بھی وہ یہی برے کام کرتے تھے. يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ مانے یہی برے کام ان کی عادت تھی، یعنی بدفعلی، مردوں کے ساتھ بدفعلی کرتے تھے، یہ ان کی پہلے سے بری عادت تھی. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں حضرت لوط علیہ السلام نے جب ان کو آتے ہوئے دیکھا پریشان ہو گئے کہ ابھی میرے مہمانوں کو بھی نہیں چھوڑیں گے. حضرت لوط علیہ السلام نے کہا یا قومی، اے میری قوم کے لوگوں، دروازے بند کر لیے. تفسیر میں آتا ہے کہ اپنے گھر کے دروازے بند کر لیے اور کھڑکی سے بات کری. یا قومی، اے میرے قوم کے لوگوں، ہؤلاء بناتی، یہ میری بیٹیاں ہیں، یعنی میری بیٹیاں ہیں، ان سے نکاح کر لو، ان سے نکاح کر ان سے اپنی جائز فطری خواہش پوری کرو. ہن اطہر لکم، وہ پاکیزہ ہیں تمہارے لیے. فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. ولا تخزونی فی ضیفی، میرے مہمانوں کے بارے میں مجھے رسوا تو نہ کرو. کتنی یعنی درد بھرے انداز میں حضرت علیہ السلام اپنے مہمانوں کی عزت بچا رہے ہیں. حضرت علیہ السلام کو بھی معلوم یہ مہمان نہیں ہیں، یہ فرشتے ہیں. اس آیت کو آپ بار بار پڑھیے گا. یا قومی، اے میری قوم، ہؤلاء بناتی، میری بیٹیوں سے نکاح کر کے اور ان سے اپنی جائز خواہش پوری کر لو. ہن اطہر لکم، یہ زیادہ پاکیزہ راستہ ہے کہ اپنی جائز خواہش نکاح کے ذریعے پوری کرو. مردوں کی خواہش مردوں سے پوری کرو. فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. ولا تخزونی فی ضیفی، ضیف کہتے ہیں مہمان، میرے مہمانوں کے بارے میں مجھے رسوا تو نہ کرو. میرے مہمانوں کے ساتھ تم اس طرح کی گندے کام کرو گے تو بے عزتی تو میری ہوگی، رسوائی تو میری ہوگی. الیس منکم رجل رشید، کیا تم میں کوئی سمجھدار آدمی ہے؟ کتنے درد بھرے انداز میں کہہ رہے ہیں. پوری قوم کے لوگ ان کے گھر کے باہر، قوم کے بدماش لڑکے گھر کے باہر کھڑے ہوئے ہیں، اندر آنے کی کوشش کر رہے ہیں. حضرت لوط علیہ السلام ان کو سمجھا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں ارے تم میں کوئی سمجھدار بھی ہے، رجل الرشید، کوئی سمجھدار بھی ہے. قوم نے جواب دیا، قوم کے بدماشوں نے جواب دیا، قولوا لقد علمت ما لنا فی بناتک من حق. اے لوط، آپ کو معلوم ہے آپ کی بیٹیوں سے ہمیں کوئی مطلب نہیں، ہمیں آپ کی بیٹیوں سے کوئی مطلب نہیں. وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيدُ، آپ جانتے ہیں جو ہم چاہتے ہیں. ہماری خواہش مردوں سے، نعوذ باللہ، بدفعلی کے ہم عادی ہیں، یہ کہنا چاہ رہے ہیں. وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيدُ. حضرت لوط علیہ السلام پریشان ہو گئے.
بہت پریشان ہو گئے اور ایک دم پریشانی میں کہا قال کاش لو ان لی بکم، میرے لیے قوتاً کوئی قوت کوئی طاقت ہوتی، کوئی میرے ساتھ میرے خاندان کے لوگ ہوتے، کوئی میرے قبیلے کے لوگ ہوتے جو تمہارا مقابلہ کرتے ہو، میرے مہمانوں کو بچاتے۔ لو ان لی بکم قوہ، کاش کہ میرے لیے کوئی طاقت ہوتی، او آوی الی رکن شدید، یا میں کسی مضبوط سہارے کی پناہ لیتا، میرے پاس کوئی قبیلہ ہوتا، خاندان ہوتا، میں ان سب کو بلا کر تمہیں بھگاتا، ان کی پناہ میں آ جاتا۔ لوط علیہ السلام اس قدر پریشان ہیں۔ فرشتوں نے جب حضرت لوط علیہ السلام کی اس پریشانی کو دیکھا کہ لوط پریشان ہو رہے ہیں ہمیں بچانے کے لیے، تو فرشتوں نے حضرت لوط علیہ السلام سے کہا یا لوط انا رسول ربک، ہم آپ کے رب کی طرف سے بھیجے گئے ہیں، ہم آپ کے رب کی طرف سے فرشتے ہیں، پروردگار کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں۔ رسول ربک مانے آپ کے رب کے فرشتے ہیں۔ لن یصلوا الیک، یہ کافر لوگ ہم تک نہیں پہنچ سکتے، آپ پریشان نہ ہوں۔ اور بعض روایت میں آتا ہے انہوں نے دروازہ توڑ دیا، جبرائیل علیہ السلام بھی موجود تھے۔ جب وہ اندر داخل ہوئے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنا پر مارا، جس سے وہ جتنے نوجوان اندر داخل ہو رہے تھے وہ سب کے سب اندھے ہو کر بھاگنے لگے، اندھے ہو گئے اور واپس بھاگنے لگے۔ اس طرح وہ ادھر ادھر بچھڑ گئے۔ اور حضرت لوط علیہ السلام کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا لن یصلوا الیک، یہ لوگ ہم تک نہیں پہنچ سکتے، فاسر باہلک، آپ ایک کام کیجئے، جلدی سے اپنے گھر والوں کو لے کر بقطع من اللیل، رات کے کسی حصے میں نکل جائیں۔ یعنی آپ کے ساتھ جو ایمان والے ہیں، وہی قوم نوح کو کیا حکم تھا؟ نکل جائیں کشتی میں۔ قوم ہود کو کیا حکم تھا؟ سب کے ساتھ اللہ نے کہا نجنی برحمت، یہی حضرت لوط علیہ السلام کو کہ فاسر باہلک، اپنے گھر والوں کو لیں جلدی، فاسر مانے جلدی کریں، بقطع من اللیل، رات کے کسی حصے میں، رات میں نکلیے گا تاکہ آپ کو تنگ نہ کریں۔ ولا یلتفت منکم احد الا امرأتک، ولا یلتفت منکم احد الا امرأتک، اور تم میں سے کوئی بھی پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھیں، ہاں آپ کی بیوی نہیں جائے گی۔ ادھر حضرت نوح علیہ السلام کے گھر میں پلنے والا بیٹا باپ پر ایمان نہ لانے کی وجہ سے ہلاک ہوا، ادھر حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی حضرت لوط علیہ السلام پر ایمان نہ لانے کی وجہ سے، بلکہ بعض روایت میں آتا ہے یہ ان کے قوم کے لوگوں کے ساتھ ملی ہوئی تھی، ان کو حضرت لوط علیہ السلام کی بیٹی نے بتایا تھا کہ گھر میں مہمان آئے ہوئے، کچھ خوبصورت نوجوان آئے ہوئے، قوم کو بتانے والی بھی یہی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا سب جائیں گے، یہ نہیں جائے گی۔ لا یلتفت منکم احد الا امرأتک، گنہگاروں کے ساتھ رہنے والا بھی گنہگاروں میں شمار ہوگا، اللہ کے نافرمانوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والا بھی اللہ کے نافرمانوں کے ساتھ ہلاک ہوگا۔ میں نے پچھلے درس میں بھی عرض کیا تھا کہ نیک لوگوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والا، نیک لوگوں کی صحبت میں رہنے والا ان کی برکت سے بچ جائے گا، گنہگاروں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والا، نافرمانوں کے ساتھ رہنے والا، قوم نوح، حضرت نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کو کیا سمجھتے رہے آخر تک؟ مسلمان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا انہ لیس من اہلک، یہ آپ میں سے ہے ہی نہیں، آپ خواہ اس کی فکر کر رہے ہیں۔ کیوں؟ یہ تو ان کافروں کے ساتھ دوستی لگا کے ان کے ساتھ رہتا تھا، آپ کو پتہ ہی نہیں تھا، یہ تو کافروں میں سے ہو گیا ہے۔ ادھر بھی حضرت لوط اپنی بیوی کو بیوی سمجھ رہے تھے، جبکہ یہ خفیہ طور پر کافروں کو اطلاع دیتی تھی حضرت لوط علیہ السلام کے بارے میں۔ اللہ نے کہا سب جائیں گے الا امرأتک، بیوی نہیں جائے گی۔ سب کو نکال دیا، انہ مصیبھا ما اصابہم، اور آگے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں نے کہا ان پر مصیبت آنے والی ہے، ان پر عذاب، ان موعدہم الصبح، اور عذاب کا وقت کیا ہے؟ صبح، الیس الصبح بقریب، بہت صبح قریب ہے، صبح کیا ہے؟ قریب ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے کہا، جب فرشتوں نے کہا عذاب صبح آئے گا، رات کو آپ نے نکلنا ہے، تو حضرت لوط علیہ السلام نے کہا صبح سے بھی پہلے آ جائیں عذاب۔ اتنا حضرت لوط علیہ السلام تنگ تھے، اتنا قوم نے ستایا تھا کہ حضرت لوط علیہ السلام کہتے ہیں صبح سے بھی قریب آ جائے۔ فرشتوں نے جواب دیا الیس الصبح بقریب، کیا صبح قریب نہیں ہے؟ صبح قریب ہے، آپ فکر نہ کریں گے، سب کے سب ہلاک ہوں گے۔ اب عذاب دیکھیں کس طرح آیا۔ فلما جاء امرنا، اللہ فرما رہے جب ہمارا حکم آیا تو اللہ تعالیٰ نے فرشتے جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا جعلنا عالیہا سافلہا،
پوری بستی کو زمین سمیت آسمانوں پر اٹھاؤ. اور روایت میں آتا ہے، تفاسیر میں لکھا ہوا ہے، اس طرح اٹھایا ہے کہ جو مٹکے پانی کے سیدھے تھے وہ سیدھے ہی رہے، ٹیڑھے میڑھے نہیں ہوئے. پوری بستی اٹھ رہی ہے. بھائی ہم کسی چیز کو اٹھاتے ہیں، ڈیکس اٹھائیں، گلاس رکھا ہوا وہ گر جاتا ہے، بوتل رکھی ہے وہ گر جاتی ہے. حضرت لوط علیہ السلام کی بستی کو جب اٹھایا تو فرشتوں نے اس قدر صفائی سے اٹھایا کہ جو مٹکے پانی کے تھے وہ گرے بھی نہیں. یوں لے کر گئے آسمانوں. جعلنا عالیہا سافلہا وامطرنا علیہا حجارۃ من سجیل منضود. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جب ہمارا حکم آ گیا تو زمین کے اوپر والے حصے کو ہم نے نیچے والے حصے میں تبدیل کر دیا. سمجھ رہے ہیں؟ جعلنا عالیہا سافلہا، اس کا مطلب اوپر والے کو نیچے کر دیا. اس کی مثال ایسی ہے، گراؤنڈ فلور کو فرسٹ فلور بنا دیا. سمجھ رہے ہیں؟ گراؤنڈ فلور کو فرسٹ فلور کی طرح الٹا کر دیا. ان کی بستی کو آسمانوں تک لے جایا گیا. اور اللہ فرما رہے ہیں عالیہا سافلہا، عالیہ کہتے ہیں اوپر والے کو، نیچے والا بنا دیا. اور پھر کیا ہوا؟ اوپر سے نیچے پٹھا. وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا، اور پتھر کی بارش ہوئی. وَأَمْطَرْنَا مانے بارش، حجارہ مانے پتھروں کی بارشیں بھی ہوئیں ان پر. سجیل منضود، ہر پتھر پر ان کے نام لکھے ہوئے تھے، ہر مجرم کے نام. مُصَوَّمَةً عِندَ رَبِّكَ، تمہارے رب کی طرف سے نشانیاں لگی ہوئی تھیں. وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ، اور ظالموں کے لیے اللہ کی طرف سے دوری ہے. یہ اتنا سخت عذاب جو قوم لوط پر آیا، ساری قوموں کے عذاب سے ہٹ کر کسی پر ہواؤں کا عذاب آیا، کسی پر چیخ کا آیا، کسی پر طوفان آیا، کسی کو فرعون کو دریا میں مارا. ان پر اللہ کی طرف سے عذاب کیا آیا کہ اٹھا کر الٹا کر دیا. تو مفسرین نے لکھا ہے کہ ان کی حرکت بھی الٹی تھی. ان کی حرکت بھی الٹی تھی کہ جائز خواہشات عورتوں سے پوری کرنی چاہیے تھی، لیکن یہ مردوں سے الٹا کام کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے عذاب بھی ان کی عقلوں کے مطابق الٹا دیا. سخت عذاب. پوری بستی اٹھائی گئی اور آسمانوں پر لے جا کر زمین پر پٹخی گئی، اور پتھروں کی برسات بھی ہوئی اس گناہ کی وجہ سے. یہ آیتوں کا مفہوم تھا، میں ترجمہ کراتا ہوں. فلما ذهب عن ابراہیم الروع، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ڈر، خوف، گھبراہٹ دور ہو گئی. ذہب مانے دور ہو گئی، چلا گیا. ابراہیم سے رو مانے وہ گھبراہٹ سمجھ گیا نا، فرشتوں کو پہچانا نہیں تھا. جب دور ہو گیا، وجاءتہ البشریٰ، اور ان کو خوشخبری بھی مل گئی. کیا خوشخبری ملی؟ بیٹے کی. وجاءتہ البشریٰ، خوشخبری بھی مل گئی. اب کیا ہوا؟ جب ابراہیم علیہ السلام فرشتوں سے بے تکلف ہو گئے تو یجادلونا فی قوم لوط، قوم لوط کے بارے میں یجادلونا، جھگڑنے لگے کہ بھئی عذاب نہ دو، مہلت دے دو. اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ کیوں جھگڑ رہے تھے؟ اس لیے کہ ابراہیم لحلیم، بڑے بردبار تھے. اواہ، نرم دل، آہیں بھرنے والے. جو نرم دل ہوتا ہے وہ آہیں زیادہ لیتا ہے، جلدی روتا ہے. منیب، اللہ کی طرف لو لگانے والے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی صفائی اللہ تعالیٰ خود بیان فرما رہے ہیں. یہ جھگڑے کیوں کر رہے تھے؟ اس لیے کہ نرم دل تھے. اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا گیا یا ابراہیم، اے ابراہیم، اعرض عن ھذا، اس معاملے میں اس بات کو آپ جانے دیں، اس بات سے آپ اعراض کریں. قوم لوط کی ہلاکت کا فیصلہ ہو چکا ہے، بہت گندے گناہ میں مبتلا ہیں، ان کے حق میں سفارش قبول نہیں کی جائے گی آپ کی. اعرض عن ھذا انہ قد جاء امر ربک، یقین جانیے کہ آپ کے رب کا حکم آ چکا ہے، ہلاکت کا فیصلہ ہو چکا ہے. قد جاء مانے آ چکا ہے، امر ربک، آپ کے رب کا حکم. وَإِنَّهُمْ آتِيهِمْ عَذَابٌ غَيْرُ مَرْدُودٌ، اور ان لوگوں پر ایسا عذاب آ کر رہے گا. آتِيهِمْ، آ کر رہے گا، عذاب غیر مردود، کہ جس کو کوئی پیچھے نہیں لوٹا سکتا. مردود مانے لوٹانا. ہم کہتے ہیں نا مردود، لوٹ جا. اللہ فرمانا ہے غیر مردود، یہ عذاب لوٹے گا نہیں. اردو میں کہتے ہیں نا بھئی مردود کسی کو کہتے ہیں، غیر مردود مانے یہ لوٹے گا نہیں. ولما جاءت، اب فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے گفتگو کر کے حضرت لوط علیہ السلام کے پاس جا رہے ہیں. میں نے بتایا کہ بیچ میں تقریباً 10 میل کا فاصلہ تھا. ولما جاءت رسولنا، جب ہمارے فرشتے حضرت لوط علیہ السلام کے پاس پہنچے، ٹھیک ہے. سیء بہم، تو حضرت لوط علیہ السلام ان کی وجہ سے گھبرائے.
وہ ساری باتیں معلوم ہے نا کیوں گھبرائے. وَذَاقَ بِهِمْ، اور حضرت علیہ السلام کا دل وَذَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا، ان کا دل پریشان ہوا، تنگ ہوا. میں نے ساری بات آپ کو سمجھا دی ہے. اور کہنے لگی ھذا یوم عصیب، آج کا دن بڑا کٹھن کا دن ہے، میرے مہمان ہیں. اب میری قوم کے لوگ تو نوجوانوں کو چھوڑتے نہیں ہیں، مہمان بھی نوجوانوں کی شکل میں ہیں، خوبصورت نوجوانوں کی شکل میں ہیں. یہ تو میری قوم کے لوگ آ جائیں گے مجھے ذلیل کرنے کے لیے. اور میں نے بتایا کہ اس بات کی اطلاع قوم کے لوگوں کو کس نے دی؟ بیوی نے. وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ، جب ان کو اطلاع ملی تو قوم کے لوگ آنے لگے. يُهْرَعُونَ مانے دوڑے دوڑے آ رہے ہیں، اس گناہ بد فعلی کی طرف دوڑے دوڑے آ رہے ہیں. اور اللہ فرما رہے ہیں وَمِن قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، اس سے پہلے بھی یہ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ برائی کے عادی تھے. یہ صرف اس وقت نہیں کر رہے تھے، اس سے پہلے بھی یہی ان کا کام تھا، بد فعلی. حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھایا. قول یا قومی، اے میری قوم، ہؤلاء بناتی، بناتی مانے یہ میری بیٹیاں ہیں. ہن اطہر لکم، یہ تمہارے لیے ایک زیادہ پاکیزہ راستہ ہے کہ اپنی خواہش کو بیٹیوں سے پورا کرو. مرد اپنی خواہش مرد سے تھوڑی پوری کرتے ہیں، عورتوں سے پوری کریں جائز طریقے سے، نکاح کے ذریعے سے. فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. ولا تخزونی فی ضیفی، تخزون مجھے غمگین نہ کرو، رسوا نہ کرو، فی ضیفی میرے مہمانوں کے بارے میں. میرے مہمان آئے تم ان کے ساتھ برے ارادے سے آ رہے ہو تو بےعزتی میری ہوگی. الیس منکم رجل الرشید، حضرت علیہ السلام کہنے لگے کیا تم میں کوئی ایک بھی بھلا آدمی ہے؟ رجل مانے آدمی، رشید مانے بھلا آدمی، سمجھدار آدمی، جس کو میرا سمجھانا اثر تو کرے. کوئی بھی نہیں لگتا مجھے سمجھنے والا. اب قوم کا جواب سنیں، قوم کے بدکاروں کا جواب. قولوا لقد علمت، اے لوط آپ جانتے ہیں، ما لنا فی بناتک من حق، ہمارے لیے آپ کی بیٹیوں میں کوئی دلچسپی نہیں ہے. تمہیں معلوم ہے کہ تمہاری بیٹیوں سے ہمیں کوئی مطلب نہیں. ما لنا نہیں ہے، فی بناتک آپ کی بیٹیوں میں، یعنی عورتوں میں ہمیں کوئی دلچسپی نہیں ہے. پھر کیا ہے؟ وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيدُ، اے لوط آپ جانتے ہیں جو ہم چاہتے ہیں. لَتَعْلَمُ مانے آپ جانتے ہیں، مَا نُرِيدُ جو ہم چاہتے ہیں، یعنی ہماری دلچسپی نعوذ باللہ لڑکوں میں ہے. حضرت لوط علیہ السلام پریشان ہو گئے، بے بس ہو گئے. کہنے لگے لو ان لی بکم قوہ، کاش کہ میرے پاس تمہارے مقابلے کے لیے کوئی طاقت ہوتی، قوہ کوئی طاقت ہوتی جس سے میں اپنے مہمانوں کو بچاتا. او آوی الی رکن شدید، یا میں کسی مضبوط سہارے کی پناہ لیتا. آوی مانے پناہ لینا، رکن شدید مانے مضبوط سہارا، مضبوط قبیلہ ہوتا تو میں بلاتا اور تم سے بچاتا اپنے مہمانوں کو. جب فرشتوں نے حضرت علیہ السلام کو پریشان دیکھا تو کہا قولو، فرشتوں نے کہا یا لوط، اے لوط، انا رسول ربک، ہم آپ کے رب کی طرف سے فرشتے بھیجے گئے ہیں. رسول ربک، ہم فرشتے ہیں آپ کے رب کی طرف سے. لن یصلوا الیک، یہ کافر لوگ ہرگز تم تک رسائی حاصل نہیں کر سکیں گے. یہ کافر لوگوں کی رسائی نہیں ہے آپ تک. اب کیا کریں آپ؟ فرشتے کہہ رہے ہیں فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ، لہٰذا تم رات کے کسی حصے میں، بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ، رات کے کسی حصے میں اپنے گھر والوں کو لے کر بستی سے روانہ ہو جاؤ. فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ، رات کے کسی حصے میں اپنے گھر والوں کو لے کر بستی سے روانہ ہو جاؤ، چل پڑو. وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ، اور تم میں سے کوئی بھی پیچھے مڑ کر نہ دیکھے. ہاں مگر تمہاری بیوی تمہارے ساتھ نہیں جائے گی. الا امرأتک، تمہاری بیوی تمہارے ساتھ نہیں جائے گی. یہ بھی گنہگاروں کے ساتھ شامل ہے. روایت میں آتا ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام جب اپنے گھر والوں کو لے کر چلے تو سارے گھر والے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھ رہے تھے، وہ جو بیوی تھی مڑ مڑ کر دیکھ رہی تھی. اور اللہ کا حکم تھا لا یلتفت منکم احد، یعنی ہلاکت دیکھو بھی نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ سکھایا تھا نا کہ قوم ان کی بستیوں سے گزرے تھے تو آپ نے کہا رکنا نہیں، دیکھنا نہیں، کھانا نہیں، پینا نہیں. تو اللہ کی طرف سے یہ حکم تھا کہ ان کی ہلاکت کو دیکھو بھی نہیں. بیوی مڑ مڑ کر دیکھ رہی تھی، ایک دم سے ایک پتھر آیا، اس کو لگا وہ بھی ہلاک ہو گئی، وہ بھی ہلاک ہو گئی. انہم مصیبھا ما اصابہم، ہاں اس پر بھی وہی مصیبت آنے والی ہے جو اور لوگوں پر آ رہی ہے. بیوی کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں انہم مصیبھا، اس پر بھی وہی مصیبت آئے گی، ما اصابہم جو اور لوگوں پر آئی ہے. ان موعدہم الصبح،
یقین رکھو کہ ان پر عذاب کے لیے جو نازل کردہ وقت ہے وہ صبح کا وقت ہے۔ ان موعدہم مانے عذاب کا جو وعدہ ہے وہ صبح ہوگا۔ اور حضرت علیہ السلام نے کہا ہوگا فرشتوں سے اور جلدی آئے، تو آگے سے جواب ملا الیس الصبح بقریب، کیا صبح بالکل نزدیک نہیں ہے؟ اب عذاب کس طرح آیا؟ فلما جاء امرنا، جب ہمارا حکم آیا، جعلنا عالیہا سافلہا، ہم نے اس زمین کے اوپر والے حصے کو نیچے والے حصے میں تبدیل کر دی۔ یہ تو آپ سمجھ گئے، میں نے بھی سمجھایا، اوپری کو نچلا کر دیا۔ ایک وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ مَّنضُودٍ، اور ان پر پکی مٹی کے پے در پہ پتھر برسائے گئے۔ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ منضود، سجیل منضود مانے پکی مٹی کے پتھر، امطرنا بارش کی طرح برسائے گئے پے در پہ۔ امطرنا مانے پے در پہ بارش کی طرح، حجارہ مانے پتھر۔ پتھر بھی کون سے تھے؟ سجیل منضود، کچی مٹی نہیں، پکی مٹی تاکہ زور سے لگے، روڑی، ہاں ایسے سب پتھر۔ مسومۃ عند ربک، اور کیا تھا؟ جن پر تمہارے رب کی طرف سے نشان بھی لگے ہوئے تھے، یعنی ہر پتھر پر مجرم کا نام بھی لکھا ہوا تھا، اتنا سخت اللہ کا عذاب تھا۔ وما ہی من الظالمین ببعید، اور یہ بستی مکہ کے ان ظالموں سے کچھ دور نہیں ہے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ کے فرما رہے ہیں یہ جو قوم لوط کی بستی ہے، یہ مکہ والے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کر رہے ہیں، ان سے کچھ دور نہیں ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں عبرت لو، اے مکہ کے لوگوں، کافروں، عبرت لو، جن وہ بستی قوم لوط کو اللہ نے جو ہلاک اور عذاب آیا، تم دور نہیں ہو، تم پر بھی عذاب آ سکتا ہے، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ مت کرو۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی الحمد للہ۔ الصلاۃ والسلام علی سیدنا محمد۔ یا اللہ قرآن کریم کی ہم سب کے یہاں قرآن کریم کی سننے کو قبول فرما لیجیے۔ یا اللہ قرآن کریم کا سننا، سمجھنا، اس پر عمل کرنا، اس کے مطابق زندگی گزارنا ہم سب کے لیے آسان فرما دیجیے۔ قرآن کریم کے سیکھنے سمجھنے کے لیے ہم سب کو شوق اور توفیق نصیب فرما، ہم سب کو شوق اور توفیق نصیب فرما۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔